آج کے اس تجزیے میں ہم اردو ادب کے ایک انتہائی دلچسپ اور کہکہوں سے بھرپور شاہکار کی بات کریں گے۔ ریختہ کے خزانے سے لی گئی عادل لکھنوی کی مشہور مزاحیہ نظم سائیکل، یہ محض ایک نظم نہیں ہے بلکہ الفاظ سے بنی ہوئی ایک ایسی کامیڈی ہے جو بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو چلیں اس کا منظر بہ منظر جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے روزمرہ کا ایک عام سا واقعہ الفاظ کے جادو سے ایک شاندار مزاح میں بدل جاتا ہے۔ تو شروعات اس سادہ سے سوال سے کرتے ہیں کہ سائیکل کی ایک عام سی سواری کے غیر متوقع خطرات بھلا کیا ہو سکتے ہیں؟ بظاہر تو یہ بڑا ہی معصوم سا سوال لگتا ہے نا، لیکن یقین مانیں یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس نظم کی کہانی ایک انتہائی غیر متوقع اور سچی بات ہے بڑا ہی مزاحیہ موڑ لیتی ہے۔ روزمرہ کا ایک عام سا کام کیسے ایک دم سے مصیبت بن سکتا ہے، بس یہی اس نظم کا اصل کمال ہے۔ حصہ اول، اردو شاعری میں مزاح کی ایک شاندار روایت۔ اور اب باقاعدہ نظم کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: ایک روز جا رہے تھے کہیں سائیکل سے ہم، پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم۔ اب ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ شروعات بالکل پرسکون ہے، کہیں جانے کا ذکر ہے اور سواری سائیکل کی ہے، بڑا ہی عام سا دن ہے، لیکن پھر اچانک دوسرے مصرے میں حالات بالکل پلٹ جاتے ہیں۔ نازل ہوا ستم، یہ الفاظ ایک دم سے کہانی میں سسپینس اور کامیڈی کا ایسا تڑکا لگاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے آخر اس موڑ پر ایسا کیا ہو گیا کہ سیدھا ستم ہی نازل ہو گیا۔ حصہ دوم، موڑ پر اچانک حادثہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حادثہ یکے بعد دیگرے کیسے ہوا، کنٹرول کیسے ہاتھ سے نکلا۔ پہلا قدم، سائیکل سوار موڑ پر پہنچتا ہے۔ دوسرا قدم، اچانک پیڈل سے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا قدم، سیدھا جا کر ایک خاتون سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ وار تفصیل بالکل کسی پرانی سائلنٹ کامیڈی فلم کے سین جیسی لگتی ہے نا، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی ایک بہت بڑے حادثے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اب اسی منظر کو شاعر کی زبانی سنیں۔ پیڈل سے سائیکل کے جو پاؤں اکھڑ گئے، ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے۔ لیجئے، یہاں سے نظم کا اصل تنازع شروع ہوتا ہے۔ ٹکر کسی عام راہگیر سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک شوخ حسینہ سے ہوئی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ موڑ ہے جو اس حادثے کو مزید پیچیدہ اور مزیدار بنا دیتا ہے، کیونکہ اب مسئلہ صرف گرنے کی چوٹ کا نہیں ہے، بلکہ اس شدید رد عمل کا بھی ہے جو اس ٹکر کے بعد سامنے آنے والا ہے۔ حصہ سوم، حسینہ کا غصہ اور طنز۔ یہاں شاعر کی منظر کشی واقعی ہی کمال کی ہے۔ سنبھلی جو وہ تو ہتھے سے فوراً اکھڑ گئی، گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی۔ اب دیکھیں ہتھے سے اکھڑنا کتنا زبردست اور عام فہم محاورہ ہے جو شدید غصے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس سے بھی اگلا مصرع تو کمال ہی کر دیتا ہے، ہواؤں سے لڑ گئی۔ یہ الفاظ اس خاتون کے غصے کی شدت اور اس کی اونچی آواز کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خود وہیں کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ غصے کے بعد اب محترمہ سیدھا شخصی حملے پر اتر آتی ہیں۔ اس شعر پر غور کیجیے گا۔ کہنے لگی کہ اندھے ہیں آتا نہیں نظر، یہ حرکت جناب کی یہ ریش معتبر۔ یہاں اندھا کہنے کے بعد جس خاص بصری تفصیل کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ سائیکل سوار کا حلیہ ہے، اور خاص طور پر ایک چیز جو کہ معاشرے میں ایک باعزت اور باوقار شخص کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حرکات کا موازنہ ظاہری حلیے سے کر کے طنز کا ایک انتہائی گہرا وار کیا گیا ہے۔ یہاں اس لفظ ریش معتبر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک قابل احترام باوقار داڑھی۔ دراصل وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ایک طرف تو اتنی باوقار داڑھی رکھی ہوئی ہے جو سنجیدگی اور عزت کی نشانی ہے، اور دوسری طرف حرکتیں ایسی ہیں کہ سائیکل سے قابو کھو کر راگیروں پر گرا جا رہا ہے۔ بس یہی وہ ظاہری وقار اور احمقانہ حرکت کے درمیان کا تضاد ہے جس نے ان کو اتنا مشتعل کر دیا ہے۔ یہاں طنز بالکل اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ پھرتے ہیں کیا شریفوں کی صورت بنا کے آپ، یوں عورتوں پہ گرتے ہیں داڑھی رکھا کے آپ۔ سیدھا سیدھا راوی کی نیت اور کردار پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ حادثے کو حادثہ ماننے کے بجائے اسے ایک جان بوجھ کر کی گئی حرکت اور منافقت قرار دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ طنز کا وہ وار ہے جس کا جواب دینا راوی کے لیے بالکل ناگزیر ہو چکا تھا۔ حصہ چارم، داڑھی کوئی بریک نہیں۔ تو اب سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ راوی کس خوبصورتی سے سارا الزام منتقل کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی معذرت کی جاتی یا پلٹ کر غصہ کیا جاتا، ایک بے حد لفظی اور کمال کا منطقی دفاع پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنین، سائیکل لڑی ہے تم سے، یہ داڑھی لڑی نہیں۔ یہ جواب اتنا غیر متوقع ہے کہ یہ سیکنڈوں میں سارے جذباتی غبار کو پنکچر کر دیتا ہے۔
بڑی ہی معصومیت سے سائیکل اور داڑھی کو دو بالکل الگ الگ ہستیاں بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ اگر ذرا ان دونوں کے دلائل کا موازنہ کیا جائے تو ایک طرف خاتون کی دلیل ہے جو سراسر جذباتی ہے، جس میں ظاہری حلیے کو حرکت سے جوڑ کر منافق کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف راوی کا دفاع ہے جو مضحکہ خیز حد تک لفظی ہے۔ راوی کا سیدھا سا موقف ہے کہ بھائی ٹکر تو لوہے کی سائیکل کی ہوئی ہے نا، اس میں اس بیچاری داڑھی کا کیا قصور؟ بس یہی جذبات اور انتہائی بے تکی منطق کا آمنا سامنا اس پوری صورتحال کو کمال درجے کی کامیڈی بنا دیتا ہے۔ اور اب باری آتی ہے اس سوال کی جو دراصل اس پوری نظم کا مرکز ہے، کیا داڑھی کوئی بریک ہے؟ ذرا اس صورتحال کا تصور تو کریں۔ ایک طرف کوئی غصے سے بھرا کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک شخص گرنے کے بعد اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے یہ فلسفیانہ سوال پوچھ رہا ہے۔ سٹینڈ اپ کامیڈی کی زبان میں بات کریں تو یہ وہ لمحہ ہے جو ایک بہترین اور یادگار پنچ لائن کی زمین تیار کرتا ہے۔ اور یہ رہی وہ حتمی پنچ لائن، داڑھی کا نام لے کے ہمیں کیوں ہو ٹوکتی، داڑھی کوئی بریک ہے جو سائیکل کو روکتی۔ شاعر نے کیا کمال مہارت سے اس لسانی ہیر پھیر کو انجام تک پہنچایا ہے۔ بھئی یہ ایک ایسا جواب ہے جس کے بعد سامنے والے کے پاس کہنے کو واقعی کچھ بچتا ہی نہیں۔ منطق اتنی سیدھی اور اتنی عجیب ہے کہ غصہ کرنے والا بھی اپنا غصہ بھول کر ہنسنے پر مجبور ہو جائے، اور یہی تو عادل لکھنوی کے قلم کا اصل جادو ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ کیسے ایک مضحکہ خیز سی منطق ایک شرمناک حادثے کو ایک لازوال مزاحیہ شاہکار میں بدل دیتی ہے، اور یہی اصل میں ادب اور شاعری کی طاقت ہے۔ عادل لکھنوی نے روزمرہ کے ایک چھوٹے سے عام سے واقعے کو لیا اور اسے الفاظ کا ایسا خوبصورت پہناوا دیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ریختہ پر اس طرح کے بے شمار خزانے موجود ہیں جو زبان کی خوبصورتی اور مزاح کے نت نئے رنگوں سے روشناس کراتے ہیں۔ یقیناً اس طرح کا کلام اردو ادب کے مزید شاہکار کھوجنے کی جستجو ضرور پیدا کرتا ہے۔